السلام علیکم، میں مولانا علی فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹائم۔ جیسا کہ ہم سب بھی جانتے ہیں کہ اس وقت یوم عاشور منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں، اور ہم سب اتنے مہذب ہیں، اتنے علم والے ہیں، اتنے سمجھدار ہیں کہ ہمیں پتہ ہے 9-10 محرم کو یوم عاشور کو کیا ہوا تھا، کس طرح کے ظلم ستم ڈھائے گئے تھے آل نبی کے اوپر، امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر۔ مجھے اسی سلسلے میں فرمایا گیا تھا کہ آپ کوئی پیغام دیں کہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے اوپر کوئی بات کریں۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کربلا کے حوالے سے کہ لوگ آگے سے اس کو الٹا سمجھیں۔ بس کچھ یہی کہ یزید جس پہ ہم لعنتیں بیچتے ہیں وہ جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا، لوگوں کو خطبے دیتا تھا، جمعے کے نمازیں پڑھاتا تھا۔ کیوں نکلے امام حسین اس کے لیے؟ آپ ابن کثیر پڑھ لیں، بدایہ پڑھ لیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، تاریخ کی معتبر کتابیں جو مرضی اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ پہ یہ لکھا گیا ہے، ہر جگہ پہ یہ فرمایا گیا ہے، کیونکہ امام حسین نے کیا فرمایا تھا کہ یزید چونکہ شرابی ہے، چونکہ بدکار ہے، چونکہ مجرے دیکھتا ہے، اللہ کے حلال کو حرام کہتا ہے، حرام کو حلال میں ملاتا ہے، تمیز نہیں رکھتا، میں اسی وجہ سے امام حسین نے فرمایا تھا کہ میں اسی وجہ سے یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ یہ مجرے دیکھتا ہے، شرابی ہے، تو یہ مسلمانوں کو حکمران بن سکتا نہیں۔ لوگ دنیا میں روپ بدل کے آ جاتے ہیں، حضرت کتنے روپ بدلیں گے؟ رب کریم کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ رب کریم کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ آج اگر آپ کے موبائل، میرے موبائل کے اندر بھی گند ہیں، تماشے ہیں، مجرے ہیں، تو کیا مطلب ہوا 10 محرم کو سبیلے لگانے کا، دیگے بانٹنے کا، لنگر بانٹنے کا؟ کوئی ضرورت نہیں امام حسین کو ہمارے لنگروں کی، امام حسین کو ہماری سبیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم امام حسین کی محبت کے طلبگار ہیں، امام حسین ہماری محبت کے طلبگار نہیں ہیں۔ آج اگر ہماری سوچیں یزید پیچھے چلتی ہیں تو کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب دیا جائے 10 محرم کو سبیلے لگانے کا؟ کوئی رسم ہے؟ کیا سمجھا جائے؟ ہم سے نہ ہوں گے رقم قصیدے یزید کے، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، حسین ہی کہیں گے۔ آج پاکستان کے اندر 2018 کے اخبار کے اندر ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا 70 لاکھ پاکستانی نشہ کرتا ہے، اس میں سب سے بڑی تعداد مسلمان نوجوانوں کی ہے۔ سارا سال اگر ہم شرابیں پئیں، مجرے دیکھیں اور 10 محرم کو سبیلے لگائیں تو کیا بتانا کیا چاہ رہے ہیں ہم؟ بروز حشر دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دیں گے ہم؟ ہمارے ضمیر کیوں نہیں پھٹتے جب ہم یہ سوچتے ہیں؟ یا تو یہ یزید کی یزیدیت کو چھوڑ دیا جائے، یا پھر امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو دیکھ کے ان کو چھوڑ دینا چاہیے، امام حسین علیہ السلام کے راہ پر چلنا چاہیے۔ نیکی کی زندگی آسان ہوتی ہے، اختتام مشکل ہوتا ہے، وہ تو امام حسین کی مثال آپ کے سامنے ہے، لیکن نیکی کی زندگی آسان ہوتی ہے حضرت۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب ایک شخص تھا، امام حسین علیہ السلام کو بتایا کہ وہ گانے سنتا ہے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو بندہ گانے سنتا ہے بروز حشر وہ میرے قاتلوں میں شمار کیا جائے گا۔ کیا ہم ذلت برداشت کر سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں کھڑے ہو، یزید کے ساتھ کھڑے ہو یوم حشر؟ کیا ہمارے نفس، ہمارے یہ روحیں اس چیز کو کر سکتی ہیں برداشت کہ جی ہم امام حسین کے قاتلوں میں یزید کے ساتھ کھڑے ہوں، یزید کی صفوں میں کھڑے ہوں؟ اس ذلت کو کوئی نہیں برداشت کر سکتا حضرت۔ میدان کربلا کے اندر جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت تھا تو اس وقت امام کے جسم انور میں 113 تیر تھے۔ 113 تیر ہم میں سے کسی کو لگے ہوں تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، امام حسین لڑ رہے تھے، اور کتابوں میں لکھا ہوا آتا ہے، آپ کسی بھی کتابوں میں محدث کسی بھی معتبر کتاب میں اٹھا کے دیکھ لیں، امام حسین نے 2176 بندے اکیلے قتل کیے تھے۔ تو جو شمر یلانتی تھا اس کا بشیر اس کے پاس آیا تھا، تم کس کو ہرا رہے ہو؟ یہ علی کا بیٹا ہے، تم اس کو تلوار سے مار نہیں سکو گے، تم اس کو تلوار سے ختم نہیں کر سکتے۔ تو شمر نے بولا تھا پھر کیا کروں میں؟ وہ حیران ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم طبی مطلب ایک چھوٹے سے پہاڑ کے اوپر کسی کو کھڑا کرو اور اس کو بولو کہ اذان دے، جب وہ اذان دے گا تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جائے گی، اس کو پھر قتل کر دینا۔ امام حسین انہوں نے ایسے ہی کیا، امام حسین علیہ السلام نے جب اذان کی آواز سنی تو انہوں نے تلوار چھوڑ دی اور سجدہ ریز ہو گئے۔ جب سجدہ ریز ہوئے
تو انہوں نے 13 وار کیے گردن کے اوپر، 13ویں وار کے اوپر امام حسین علیہ السلام کا سر اللہ تو کا جسم سے۔ آج اگر ہم خود کو دیکھیں، اس معاشرے کو دیکھیں، تو آج ایک سنی کا بچہ نماز پڑھنے جا رہا ہونا تو کہتے ہیں کہ جیسے وہابیوں کی جانیں نہیں ہیں، ابھی ہمارا وقت نہیں آیا، جب وقت ہوگا زور کا پھر پڑھیں گے۔ ابھی تو وہ شیعوں کی اذان ہوئی ہے، شیعوں کی اذان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہوتے، جب اپنی اذان ہوگی تب نماز پڑھیں گے۔ رمضان کے اندر جب ہماری اذان ہوگی نا پھر روزہ بند ہوتا ہے۔ سنیوں کی اذانوں کے اوپر روزے نہیں بند ہوتے، وہابیوں کی اذانوں کے اوپر روزے نہیں بند ہوتے۔ جب ساری اذان ہوئے گی سانوں تو پتہ لگ جائے گا اذان ہوگی، روزہ بند ہو گیا۔ کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں دنیا میں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیا امام حسین کی تعلیمات یہی ہیں؟ ایک عرض اس ساری بات کی ایک دعا کہ لوگو، اے امت مسلمہ، بہت اچھی بات ہے کہ ہر وہ شخص جو ایک غیرت مند ماں کا بیٹا ہے وہ امام حسین کو مانتا ہے، وہ اگر آپ کو امام حسین کا نام سن کر خوشی ہوتی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی ماں ایک غیرت مند ہے، ایک نیک ماں کی اولاد میں سے ہیں آپ، تو آپ بہت اچھی بات ہے۔ آپ اگر کربلا سے محبت کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن کربلا بھی آپ سے کچھ چاہتی ہے۔ آپ کربلا کو چاہتے ہیں تو کربلا بھی آپ سے کچھ چاہتی ہے، اور کان لگا کر سنو تو کربلا یہ کہتی ہے کہ حسین کو مانتے ہو، حسین کی بھی تو مانو۔ حسین نے کیوں چھوڑا تھا اپنا ملک، اپنا دیس، اپنے نانا کا شہر کیوں چھوڑا تھا؟ اسی وجہ سے چھوڑا تھا کہ یزید شرابی تھا، یزید نشے کرتا تھا، مجرے دیکھتا تھا۔ امام علی مقام اٹھے، انہوں نے فرمایا کہ اے امت کے جوانوں، جب تم رات کو مجرے دیکھ کے سوتے ہو نا تو امام علی اصغر کے مزار کے اوپر ایک دفعہ پھر غشی طاری ہوتی ہے۔ جب ہم گانے سنتے ہیں، گند دیکھتے ہیں تو حضرت عباس علمدار کے بازو میں پھر سے درد ہوتا ہے۔ ہم کیوں نہیں خیال کرتے اس چیز کا؟ ایک آرزو، ایک تمنا کے ساتھ کہ ہماری سوچیں امام حسین علیہ السلام کو مانتی ہیں تو ان کی ماننے پر بھی چلیں، اور آنے والا وقت ہمارے لیے خیر کا وقت ہے۔ دیکھیں، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس ٹائم یہ نہیں کہا تھا کہ یہ یزید کی فوج میں سے، یزیدیت میں سے کوئی یزیدی اذان دے رہا ہے، انہوں نے کہا تھا یہ اللہ کا حکم ہے۔ آج اللہ کو سجدہ کرنا ہے، نہ کہ یہ نہیں بتانا کہ وہ فلانا کافر ہے، یہ کافر ہے۔ اپنے آپ کو سوچیں حضرت، سمجھدار بندے ہیں ہمیں پتہ سب ہے، بس ہم ایک دوسرے کو اپنی شانوں کو بڑھانے کے لیے، دنیا میں اپنا نام کمانے کے لیے ہم ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں۔ حسینیت یہی کہتی ہے کہ انسانیت بنو، انسان بنو، انسانیت اپناؤ، انسان کو انسان سمجھا جائے، دیوبندی کو کافر نہ سمجھا جائے، دیوبندی کو انسان سمجھا جائے۔ آپ کسی کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس سے رہنمائی کرنے کا طریقہ بھی بتائیں۔ آپ کسی کی رہنمائی کرتے ہیں، انفیکٹ آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں اور اس فکر کے اوپر اپنے آپ کو لاحق کریں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں حسینیت کا نور بھر دے، اور آنے والا وقت ہمیں ایک حقیقی انسان بننے اور حقیقی حسین کے ماننے والوں میں سے اٹھائے بروز حشر۔ اس دعا کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ کہ ہمیں اللہ ایک عزت والی موت دے، تمنا کہ امت مسلمہ کے نوجوان حق پہ رہیں اور حق کے ساتھ فیصلہ کریں، لوگوں کی باتیں سننا چھوڑ دیں۔ یہ پیٹ کے پالنے والے ہیں، یہ آپ کو کیا حق بتائیں گے؟ حق جاننا ہے تو پھر حق کی طرف بڑھیں۔ جب حق کی طرف بڑھیں گے نا آپ کو حق سمجھ آ جائے گا، آرزو کریں حق کی۔ اس دعا کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ کہ مسلمان ایک قوم میں یکجہتی، اتحاد اور ایک قوم یکتائی کے ساتھ دنیا پہ چھائیں، فرقہ واریت کو بڑھانے والے غارت ہو جائیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ ان کو غارت کر دے، اور حسینیت کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔